محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والمین۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد۔ وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ عجل فرجہم، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ عجل فرجہم اجمعین۔ مومنات گرامی، وعجل فرجہم اجمعین۔ مومنات گرامی، بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام، جس میں ہم گزشتہ 2 ایام سے مسلسل اپنی نوکری کو پیش کر رہے ہیں، مولا سید سجاد وہ وسیلہ ہیں جیسے حضرت عباس کے تعلقات سب سے اچھے ہیں نا، یعنی اگر امام حسین سے لینا ہو تب بھی حضرت عباس، اگر جناب زینب سے لینا ہو تب بھی حضرت عباس، اگر جناب سکینہ کو وسیلہ دینا ہو تب بھی حضرت عباس۔ امام زین العابدین بھی اہل بیت میں حضرت عباس کی طرح ہیں، یعنی کہ سب کے تعلقات امام زین العابدین کے ساتھ بہت مضبوط ہیں۔ اگر جناب زینب سے کچھ لینا ہو تو واسطہ سید سجاد کا دے دیتی ہیں، جناب سکینہ کو بھائی کا واسطہ دے دیتی ہیں، اور مولا حسین کو بیٹے کا واسطہ دیں تب بھی دے دیتی ہیں۔ باب الحوائج لکھا نہیں جاتا ان کے نام کے ساتھ، مگر سید سجاد بھی باب الحوائج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنہوں نے ان سے توسل کیا ہے کبھی کر کے دیکھے، جیسا کہ میں مسلسل یہی جملے کہہ رہی ہوں نا کہ ہیں تو وہ بھی علی، ہیں تو وہ بھی علی نا۔ سورہ حدید کی آیت کو لے کر ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں، انما الحیات الدنیا، کہ جان لو جو دنیا کی زندگی ہے لعو و لہب، کھیل بھی ہے اور تماشا بھی ہے۔ اور کہا جب کھیل اور تماشا ہے تو اس کے بعد اگلا جملہ اللہ کہتا ہے وزینتن، اور زینت ہے۔ کہا پھر وتفاخر، اور فخر و مباحات ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ کہتا ہے بینکم و تکاثر بینکم اموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت میں تقابل، اس کی مقابلہ بازی۔ کہا یہی ہے دنیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسا کہ ہم مسلسل ڈسکشن کر رہے تھے کہ کھیل جہاں پہ لعب ہے، وہ کھیل سے مراد 1 سے 7 سال کی عمر ہے، جس میں بچے پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ تماشا ہے وہاں 7 سے 14، لیکن اس کے آگے 14 سے 21 زینت ہے۔ کیا لفظ اللہ نے لکھے زینتن، گھر میں دیکھیے آپ، جن کے گھر میں 14 سے 21
ایج ہے، غور کرو وہاں پر سارا فوکس بیوٹی پہ ہے. ہم بھی جب اس ایج میں تھے تو ہم بھی ایسے تھے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ 7 سے 14 تک اماں ابا کی چلتی ہے، پہننے میں، اوڑھنے میں، جانے میں، مگر جیسے ہی 14 سے 21 میں آتے ہیں بچے، ویسے ہی بیوٹی کا خپت ہو جاتا ہے. اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا زینت حسن، کہ دنیا کی زندگی زینت ہے. زینت یعنی جسے سجا کر دکھایا جائے. اور اللہ کی اس جملے کی جو تفسیر علماء نے کی، انہوں نے کہا یہاں سے مراد جوانی ہے. کیا کمال ہے، یعنی کہ جوانی کو بھی اہل بیت دھوکہ کہتے ہیں. کہتے ہیں دھوکہ کا، دھوکہ مطلب کہا کتنے عرصے ہے، ہارڈلی 10 سے 15 سال بس. اس کے بعد ریورس گیل پیچھے. ہر چیز جو سجی ہوئی ہوتی ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی بال ہیں، اسکن ہے، دانت ہیں، طاقت ہے، ریورس گیئر چلتا ہے. تو کہا یہ جو جوانی ہے، علماء کہتے ہیں کہ جوانی ہے تو دھوکہ، مگر جو خود کو جوانی میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے، پھر اللہ اسے کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا. بڑھاپے کا تعلق نمبرز آف ایئرز سے نہیں ہے، بڑھاپے کا تعلق اندر کی جرت سے ہے. ہمت چلتی رہتی ہے، انسان جوان رہتا ہے. رسول نے ایسے تو نہیں کہا نا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ رسول نے یہی تو کہا تھا جنت میں سب جوان ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو پسند ہے جوانی، جنت میں بھی لے کے جائے گا اللہ. کہا جذبے، سوچ، تفکر، اس کو جوان رکھنا. مگر خدا کو جوانوں کی آنا، جوانوں کا بیٹھنا، جوانوں کا ذکر حسین میں انٹرسٹ لینا. بیٹے ہاں سمجھ رہی ہیں جوانوں کا. میں خاص طور پہ اپنی بچیوں سے کہوں گی، میری بیٹیوں سے، بیٹا شکریہ ادا کیا کرو امام حسین کا. اکیلے میں بیٹھ کر، کبھی مصلی پہ بیٹھ کر، کبھی علم کے نیچے آ کر، کبھی کوئی نوحہ لگا کر، تنہائی میں شکریہ کہا کرو مولا حسین شکریہ. ہمارے جیسے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہمیں اس دلدل سے نکال کر اس پاک چادر پہ بٹھا دیتے ہیں. مولا حسین شکریہ. بیٹے تم پہ نظر ہے تو تمہیں بلاتے ہیں نا نظر ہو تو کیسے قدم رکھو یہاں. پتہ چلا حسین دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چن چن کر اپنی ماں سے کہتے ہیں اس کو بھی بلانا ہے. بیٹا یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہی، یہ نہ سوچو تم میرے سامنے بچیاں زیادہ ہوتی ہیں تو میں تمہیں سنانے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہوں. نہ میرا بیٹا، یہ تمہیں سنانے کے لیے نہیں ہے، روایتوں میں ہے کہ حسین کی خاص نظر ہے جوانوں پر. کیونکہ حسین کو اپنا جوان بڑا پیارا تھا. ہاں بہت پیارا تھا. آپ سب کو حسین کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مولا کو اپنا جوان بڑا پیارا تھا، بہت پیارا. تو اس جوان کے صدقے میں حسین تمام جوانوں پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بگڑ نہ جائے، کہیں کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے. اور میری بیٹیاں تم بیٹھی ہو نا یہاں پر، یہی تو میں کہتی ہوں کہ کیا کمال ہے حسین کا کہ ایک چادر بچھا کر تمہیں بڑی بڑی آسائشوں سے نکال کر، کوئی بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کوئی موبائل کے اوپر ٹی وی پر کچھ نہ کچھ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، اتنے مزیدار ماحول سے نکال کر حسین تمہیں اس فرش پہ بٹھا دیتے ہیں. اور کمال اس فرش کا ہے کہ یہ بچھتا زمین پر ہے مگر اس کا ذکر عرشوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں آتا ہی وہ ہے
مل کر سمجھ آ رہا ہے میرے بچوں؟ یہ مجلس صدقہ ہے حسین کے دوسرے علی کا۔ سید سجاد سے پہلے کسی نے مجلس نہیں کی، کرنے والے ہی سید سجاد اور جناب زینب موجد ہیں مجلس کے۔ انہوں نے بنیاد رکھی گھر گھر کے اندر حسین پہنچانے کی۔ زینت جوانی، سمجھ رہے ہو؟ صحیفہ سجادیہ کا ایک جملہ، میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، پہلے بھی میں نے ایک عزا خانے میں پڑھا ہے لیکن میں دوبارہ تمہارے لیے تبرکن یہاں پہ ہدیہ کروں۔ صحیفہ سجادیہ کمال ہے بیٹے، محرم ختم ہونا تو ایک ایک مناجات کو ترجمے سے پڑھنا، چھوٹے، ساری مناجاتیں نہیں کہہ رہی، 10-15 پڑھ لو کافی ہیں، چھوٹی چھوٹی والی، چھوٹی۔ اور جن کے پاس، میں ہمیشہ ریفرنس دیتی ہوں، جن کے پاس موبائل میں ڈیوائن پلز ہے اس میں بھی صحیفہ سجادیہ کی 15 مناجاتیں ہیں، ہے نا؟ 15 مناجاتیں، یہ جو 15 ہیں نا مناجاتیں، کیا کمال ہیں، کمال ہے نا؟ شکریہ۔ پڑھنا، دیکھو پڑھنا نہ پڑھنا تمہارا کام ہے، لیکن میری جان ہیڈنگز پڑھ لو۔ تم ہیڈنگ پڑھو گے تمہیں لگا گا کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے سجاد نے یہ لکھوائی ہیں۔ توابین کی مناجات، توبہ کرنے والوں کی مناجات، مشتاقین کی مناجات، جنہیں خدا سے ملنے کا اشتیاق ہو، دیکھنے کا اشتیاق ہو، اس کی مناجات۔ اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی مناجات، جو خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بیٹے، گناہ اتنے ہو گئے کہ اب بات کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، کہ اللہ سے بات کرنے کے طریقے والی مناجات۔ اپنے گناہوں پر نادم بندوں کی مناجات، کیا مطلب طریقے سکھا دیے، جس لیول پہ بھی ہو آ جاؤ۔ اور صحیفہ سجادیہ میں پرسنلی مجھے ایک مناجات بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، وہ 15 مناجاتوں میں نہیں ہے، یہ 15 والوں میں وہ نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے صحیفہ سجادیہ ہی کھولنا پڑے گا۔ اس میں ایک مناجات ہے اپنے نفس کی شکایت خدا کی بارگاہ میں لگانے کی مناجات۔ سمجھی ہیں کچھ؟ کیا مطلب؟ نفس کی شکایت لگائے گا کون؟ میں۔ نفس کس کا ہے؟ میرا۔ نفس بھی میرا، شکایت بھی میں لگا رہی ہوں، اور کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی۔ کیا کمال طریقہ ہے مولا سید سجاد آپ کا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کیوں؟ یعنی کہ گناہ گار بندے کی عزت بھی رہ جائے اور اقرار جرم بھی ہو جائے۔ اللہ میں نے تو نہیں کیا، پڑھیے گا اس کا ترجمہ کہ بار الہا میں تجھ سے سرکشی کرنا نہیں چاہتی، یہ میں ہوں، ہے نا؟ بار الہا میں تجھ سے سرکشی کرنا نہیں چاہتی، مگر میں اپنے نفس کی تجھ سے شکایت لگا رہی ہوں۔ یہ نفس مجھے اکساتا ہے تیرے سامنے کھڑا ہونے پر۔ بار الہا میں تیرے فرائض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتی۔ نماز قضا ہو گئی، سوئی میں پڑھی رہی، مگر مدعا خود پہ نہیں لا رہی میں کہ اللہ میں نے نہیں پڑھی۔ سیدھا خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر میں تیرے فرائض میں سرکشی، تیرے فرائض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتی، مگر اللہ کیا کروں، میرا نفس مجھے اکساتا ہے تیرے خلاف کھڑا ہونے پر۔ اب نفس کی باتیں کر 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 سارے گناہوں کا اقرار اللہ کی بارگاہ میں امام نے کروا دیا۔ میں نے کہا مولا نفس کی شکایت کیوں کروائی؟ کہا تاکہ تجھے تسلی بھی رہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں سامنے بھی کھڑی ہوں۔ اندر وہ چھوٹا سا بچہ، بیٹا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا جو گھر میں سب سے شرارتی ہوتا ہے، توڑ بھی دیتا ہے
اب بتانا بھی ہوتا ہے اور مدعا بھی نہیں لینا ہوتا. میں نے تو توڑا ہی نہیں، میں تو گزر رہی تھی، ہاتھ لگ گیا، دھڑم سے گر گیا. یہ ہوا، یعنی ٹوٹ بھی گیا، اقرار بھی نہیں کیا اور اقرار بھی ہو گیا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں. وہی انداز چوتھے امام نے عبد بننے کے لیے سکھایا کہ اندر اس معصوم سے بچے کی طرح اقرار بھی کر لو کہ اللہ میں نے تو نہیں کیا، اور اس کے بعد کہو کہ اللہ میں نے کر دیا. کہا چاہے تمہارے گناہ پر اللہ کو جتنا بھی غصہ ہو، لیکن اسے اپنے بندے کی اس ادا پہ بڑا پیار آئے گا. خدا کے سامنے آنے کا طریقہ سنیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اپنے نفس کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرنا. امام نے طریقہ سکھا دیا. چوتھے امام کی بارگاہ میں اگر مناجات کی بات نہ کروں تو مولا کا ذکر ہی مکمل نہیں ہے. صحیفہ، یعنی کہ سب سے بڑی خدمت مولا کی گناہگار کو بھاگنے کے بجائے خدا کی بارگاہ میں لانے کا راستہ دکھایا. بیٹا نیکوں کو تو سبھی پوچھ لیتے ہیں، ان کا کمال یہ ہے یہ ہم جیسوں پہ نظر رکھتے ہیں، یہ گنہگاروں کے لیے دروازے کھولتے. تو میرے بچے بیٹھے تھے، صحیفہ سجادیہ کا جملہ بیٹے تمہارے لیے تبرکن. مولا نے جملہ کیا کہا؟ بار الہا تو مجھے ایسی جوانی دے جو طہارت کے ساتھ مجھے تیری اطاعت پر قائم رکھے. کیا مانگا تم نے؟ کیا مانگا؟ جوانی. اللہ جوانی، یہ سارے میرے بچے بیٹھے نا، زینتن، اس کو ہی پڑھ رہی ہوں کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ مجھے ایسی جوانی دے کہ جو طہارت کے ساتھ مجھے تیری اطاعت پر قائم رکھے. یعنی اطاعت بھی مانگ لی، طہارت بھی مانگ لی اور جوانی بھی مانگ. ایک جملے میں مولا نے کمپلیٹ پیکج تمہیں دے دیا کہ یہ یاد رکھو، جوانی میں اگر طہارت نہیں ہے تب بھی بیکار، اور اگر طہارت میں اطاعت نہیں ہے تب بھی بیکار. طہارت، اطاعت، یہ سب چیزیں جوانی کے جز ہیں. سمجھ آیا؟ یہ دعا تم اپنی نماز کی دعاؤں میں شامل کر لو. نماز کی دعاؤں میں چوتھے امام کو نمازوں میں مانگنے کا طریقہ سکھانے کا بڑا شوق ہے. میں نے کہا یہ جملہ، یہ والے جو 3 پارٹس ہیں یہ میں پڑھ چکی ہوں، مگر پھر یہاں پہ دوبارہ اس لیے پڑھی ہوں تاکہ پتہ چلے. ایک اور دعا بتاؤں، ایک اور مناجات کا جملہ تبرکن. یہ مناجات کا جملہ ہے بزرگوں کے لیے، انٹیوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ عجیب ہے، میرا اس سے پہلے کبھی کانسیپٹ گیا ہی نہیں ادھر. چوتھے امام نے جو بات کی ہے نا دعا میں، مناجات پڑھیے، کیا کمال ہے. یہ ان کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے. ہم بھی مانگ سکتے ہیں، میرے بچوں تم ابھی سے مانگنا شروع کر دو، مسئلہ ہی نہیں ہے. چوتھے امام نے کیا دعا مانگی کہ بار الہا تو بڑھاپے میں میرے رزق کو وسیع کر دے. سنیے گا، بزرگی میں میرے رزق کو وسیع کر دے. بزرگی کیوں کہا مولا آپ نے؟ آپ ویسے جیسے ہم مانگتے اللہ رزق میں اضافہ کر، اضافہ کر، اضافہ کر. مولا نے کہا نہیں، اسپیسیفائی پیریڈ مولا نے ڈیفائن کیا ہے کہ بزرگی میں میرے رزق میں اضافہ کر. بڑھاپے میں. اللہ کیوں بڑھاپے میں؟ اکثر بچے ہم سے کہتے جب بزرگ ہو جاتے تو کہتے ماما آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال ہوتا ہے نا. تو اب میرے دماغ میں بھی یہی آ رہا ہے کہ مولا میں بڑھاپے کے لیے رزق کیوں مانگوں؟ تو جب علماء نے اس جملے کی شرح کی کہ اللہ بزرگی میں میرا رزق، میرا ہاتھ کھلا کر، پوچھا ہاتھ کیوں کھلا کر؟ کہا جب انسان بزرگ ہوتا ہے تو پھر رشتے بڑھتے ہیں، اور کہا جب رشتے بڑھتے ہیں تو دینے کو دل چاہتا ہے. کہا اللہ بزرگی میں اتنا دے کہ جب دینے کا وقت آئے تو ہاتھ نہ کھینچنا پڑے، کھلے ہاتھوں کے ساتھ. آپ بتائیں، یہ میری ساری انٹیاں، دعا پیاری نہیں ہے؟ خوبصورت ہے؟ یعنی کہ ضرورت ہے یا نہیں بڑھاپے میں؟
ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، مگر علماء نے کمال جملہ کہا یہ بڑی پیاری بات ہے، کاش مولا سجاد نے یہ دعا سکھا کر بزرگوں کو بڑھاپے میں بھی بھرم دیا ہے۔ کیا بھرم دیا ہے؟ کہا جن ہاتھوں کو، یہ جاگ جاگ کے جملہ آپ سب نے سننا ہے اور تم لوگ ایڈوانس میں شامل کر لو، ہم سب ایڈوانس میں یہ دعا شامل کر لیں۔ میری باجیاں آپ کے لیے تبرک ہے آج کی مجلس کا، یہ مولا نے کیا کمال جملہ کہا۔ اب یہ علماء نے اس کی شرح جب کی تو انہوں نے کہا یہ مولا نے بھرم رکھا ہے بزرگی کا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کو کس چیز کی ضرورت، کہا جن ہاتھوں کو ساری زندگی دینے کی عادت ہو انہیں مانگ کے دینا بہت برا لگتا ہے۔ اللہ بڑھاپے میں میرا رزق کشادہ کر۔ سمجھ آ رہا ہے؟ محمد وعجل فرجہم، سمجھ آیا؟ کتنا زبردست مولا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اچھا سب سے پیاری بات پتہ کیا، بات چھوٹی ہوتی ہے مگر عطا بڑی ہوتی ہے۔ تمہیں ایک جملے میں مولا نے طہارت، جوانی، اطاعت سب سکھا دی، بزرگوں کو ایک جملے میں عزت، نفس، بھرم، کشادگی، عطا سب سکھا دی ایک جملے میں۔ اب ایک جملہ ہمارے لیے جو بیچارے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، جوانی سے نکل گئے، بڑھاپے کی دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ ہم بھی تو ہیں نا بیٹے، درمیان والے۔ مولا ہم پہ نظر نہیں ہے۔ مولا کی وجہ کیوں نہیں ہے؟ تم میرے نہیں ہو۔ ہم کون؟ جن کا بھی درمیان والا ٹینیور چل رہا ہے، جن کے بچے بیچارے آدھے یونیورسٹی میں لٹکے ہیں، آدھے اسکولوں میں ہیں، آدھوں کی منگنیاں شادیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں، ابھی نہیں ہو رہی۔ اس ایج گروپ کے لوگوں کے لیے یہ والا بھی تو ہے نا۔ بڑے کوئی بلائنڈ ہوتے ہیں ہم بھائی، قسم سے پتہ ہی نہیں آگے ہونا کیا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے کہ نہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے بس مولا آپ کے حوالے، مولا آپ کے حوالے۔ بچے یونیورسٹی جاتے پھونک پھونک کے مائیں پاگل ہوئی ہوتی ہیں، مولا آپ کے حوالے۔ یہ مامتا کا تقاضا ہے، یہ حصار کرنا، یہ صدقے نکالنا، یہ ان کے پیچھے ان کے لیے حفاظت کی دعا کرنا، بیٹا یہ صرف مائیں کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں کوئی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، قدر کیا کرو جن کے پیچھے حصار کرنے والے بیٹھے ہوں، قدر کیا کرو۔ جن کے پیچھے نہیں ہوتے نا، پھر اللہ موسیٰ تک کو ہلا دیتا ہے، موسیٰ سنبھل کے اب دعا کرنے والی نہیں ہے۔ ہم جیسے گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے، آج میں نے تھوڑا سا مناجات کو تھوڑا موضوع بنایا ہے۔ ہم جیسے درمیانہ طبقہ جو ابھی سفر ہے، آبلا پائی چل رہی ہے، مولا ہم کیا دعا کریں؟ مولا نے کہا تو نے مناجات نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی ہے مولا۔ کیا جملہ ہے؟ آج سے یہ تینوں جملے ہماری دعاؤں میں شامل ہوں، یہ دعا کیجئے گا۔ کیا جملہ؟ یہ تبرک لے کر جائیے گا۔ میں یہی تو کہتی ہوں نا، تبرک بٹتا ہے، یہ ہے تبرک، یہ تبرک۔ باہر والا تو ان کی رسم ہے، باہر والی تو ہیبت امام ہے کہ ہمارے در سے کوئی خالی نہ جائے، باہر والا ان کے گھر کا انداز ہے۔ اصل تبرک تو یہاں بڑھتا ہے۔ سنو ذرا جملہ، کیا کمال ہے۔ مولا نے کہا ہم جیسوں کے لیے، مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا دعا مانگو، بار الہا تو ہماری نسل کو، میری مولا نے لکھا ہے اس میں، آپ ہماری کر لیجئے، اچھا ہو جائے گا ذرا۔ بار الہا تو میری نسل کو حلال کے ذریعے حرام سے دور رکھ۔ کیا مطلب؟ حلال کے ذریعے حرام سے دور رکھ۔ مانگا کیا ہے مولا؟ یہ میری نسل کو، نسل پوری، ایک جملے میں پوری نسل کے لیے امام نے دعا سکھائی ہے۔ بار الہا تو میری نسل کو حلال کے ذریعے حرام سے دور رکھ۔ کیا مطلب ہے؟ حلال کے ذریعے حرام سے دور رکھ، کیا مطلب؟ کہ اللہ تو حلال اتنا دے دے کہ اس کا دھیان حرام کی طرف جائے نا۔
سمجھ رہے ہیں کیا؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جملے امام کے کوئی چھوٹے جملے نہیں ہیں میری بیٹیوں. امام نے بڑے بڑے، اور یہ صرف حلال و حرام مال و دولت کے لیے نہیں ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ امام صرف پیسوں کی بات کر رہے ہیں. پیسوں کی بات نہیں ہے یہاں، صرف رزق کی بات نہیں ہے، یہاں پر ریلیشنز کی بھی بات ہے. تو حلال ریلیشن دے دے تاکہ حرام سے دور رہیں. یہ بھی ہے بیٹا. آج کل اتنے ٹہنے معذرت چاہتی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے قسم سے اتنے میں ناراض ہوں، میں نہیں بات کرتا، میں بھائی وہ لڑکی ہے وہ آئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. قسم سے 9-10 تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم لڑکی ہیں وہ لڑکا ہے. دماغ میں یہ خرافات تھی نہیں. اب اتنے سے بچے بول رہے ہوتے ہیں ماما میں تو بوائے ہوں، وہ تو گرل ہے نا، میں نہیں دیکھتا اس کو. مطلب کیا مطلب ہے؟ کانسیپٹ اتنا کلیئر ہو گیا کہ اب جو کیا کروں میں، جو یونیورسٹی کالج میں بچہ بیچارہ معصوم ہے اس کو تانے پڑتے ہیں. میری اپنی بیٹی یونیورسٹی میں جاتی ہے، بیٹا جاتا ہے، غریب کے بچے لگتے ہیں دونوں قسم سے. ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہوں. جیتی رہو. جی آنٹی. نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھے امام نے ہر ایج گروپ کو خدا سے جوڑا ہے. بزرگی میں جڑے تو کیا فائدہ، جوانی میں جڑو. اہل بیت کو پسند ہے. ابھی میں یہی تو جملے کہہ رہی ہوں، حلال کے ذریعے حرام سے دور رکھا ہے. یعنی رب تو حلال اتنا آسان کر دے اس کے لیے کہ اس کا دھیان حرام کی طرف جائے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ حرام کی طرف فوکس کب ہوتا ہے؟ جب حلال تک رسائی مشکل ہو جائے. حلال اتنا آسان کر دے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ فزیکلی ریلیشنز ہوں، چاہے وہ مال کی ایکسیس ہو، چاہے وہ رزق و روزی ہو، ہر چیز میں اللہ حلال کر. کیا کمال ہے. یعنی کہ ہم اگر تربیت نہ کر پائیں تو امام نے دعا سکھا دی، یہ تو مانگو، باقی خدا تمہاری نسلوں کو حرام سے بچائے گا. بیٹا یہ جو مال حرام یا ریلیشن حرام
کبھی اس نسل میں اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں کو دربار یزید کے مشابہ نہ بناؤ۔ یہی کہہ رہی ہوں جانو، یہی تو کہہ رہی ہوں۔ دربار یزید میں کیا تھا؟ جو جو چیزیں دربار میں تھیں وہ گھروں میں ہیں۔ تو بیٹا پھر کس بیس پہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ سوال پوچھ رہی ہوں، کس بیس پہ؟ گھر میں جا کے ڈھونڈیے گا کہ دربار میں کیا تھا اور میرے گھر میں تو نہیں ہے کہیں۔ وہ چیزوں کی بات کر رہی ہوں، ممبر سے بات کر رہی ہوں، اس لیے تقدس ہے، باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تقدس ہے نا، میں یہاں سے کھول کے تو نہیں بول سکتی۔ علی کا چاہنے والا ہو اور حرام چیزوں پہ نظر ڈالے، بیٹا نہیں ہو سکتا۔ مولا سجاد نے کیا کہا تھا، امام حسین نے کیا کہا تھا کہ میں 1000 تقریریں بھی کر لوں تو تم پہ اثر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام ہے۔ اب حرام مال بھی ہو سکتا ہے، غذا بھی ہو سکتی ہے، نسلیں حرام ہو سکتی ہیں، پینے کی چیزیں حرام ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں آسان کر دیا جو کوئی نہیں معافی مانگ لیں گے، کچھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مومنوں کا گھر علی جیسا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ جس چیز نے سجاد کو رلایا وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ جب دربار میں آئے سر تو کھلے تھے ہی، سر تو کھلے تھے، سب کے سر نوکے سے ناپے تھے۔ جناب زینب و سید سجاد نے ہر سر کو دیکھا۔ جب سر ڈھونڈ لیے، ایک سر نہیں ملا۔ جب پوچھا وہ ایک سر کون سا، بی بی نے گھبرا کے کہا سید سجاد میرے حسین کا سر نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کی تھی نا کس طرح سروں کو دھویا، سجا سجا کے زلفوں کو، دربار میں سروں کو لے کر آئے۔ آج جنازہ ہے اسی کا جو خون روتا رہا۔ آج بہنیں بیٹیاں بن کے سید سجاد کا جنازہ اٹھانا۔ میری بیٹیاں بڑا مشکل جنازہ ہے تمہارے غریب امام کا۔ میں سنانا چاہتی ہوں کہاں روئے سجاد۔ گھروں میں جا کے دیکھنا، جا کے دیکھنا، دعا کرو مولا نسلیں بدل دے۔ قسم سے دیر ابھی بھی نہیں ہوئی، دعا مانگنے میں تو حرج نہیں ہے نا، یہاں بیٹھ کر دعا کر تو سکتی ہیں اللہ میری اولاد کو حرام چیزوں سے دور رکھ، کر تو سکتی ہیں، دعا تو کر سکتی ہیں۔ اگر کہیں کچھ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لیجئے سید سجاد سے کہ یہ مولا بندے ہاتھوں کا واسطہ، مولا گناہگار بندے آئے بیٹھے ہیں، مولا ہم تو چاہتے نہیں تھے مگر مولا ہو گیا، مولا چن لیجئے، چن لیجئے، چن لیجئے۔ بیٹا شرما کے نہیں۔ بی بی زینب نے کہا سجاد سب کے سر ہیں مگر سجاد ایک سر نہیں ہے۔ جب دیکھا کون سا سر نہیں ہے، کہا میرے حسین کا۔ آنکھیں ترس گئی، آنکھیں ترس گئی حسین کے سر کو دیکھنے کے لیے۔ عزاداروں سید سجاد نے رو کے پوچھا او شمر او یزید بتا میرے بابا کا سر کہاں ہے؟ کہ تیرا بابا بادشاہ تھا نا، تو بادشاہ کے تخت کے پاس رکھا ہے۔ اب جو نظر دوڑائی ایک تشت میں کٹا ہوا سر، عزاداروں یزید ملعون سر کے اوپر۔ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، الفاظ نہیں ہیں۔
اللہ جانے سر پہ کیا ڈالا، جو پی رہا تھا، غسل دے رہا تھا سر حسین کو، اور کہہ رہا تھا اسے تیرے نانا نے حرام کیا۔ ارے سجاد تڑپ گئے، چھڑی اٹھائی ہونٹوں پر حسین کے، یہی ہونٹ چوما کرتے تھے۔ عزادارو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو سب کو رویا ہے آج اس کو رونے آئے ہو، جو 40 سال رویا ہے آج اس کو رونے آئے ہو، جس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا آج اس کو رونے آئے ہو۔ جنازہ ہے، بغیر شرمائے ہوئے جنازہ اٹھانا۔ عزادارو بنتا تو ہے نا کہ سید سجاد کا جنازہ اکبر کی شان کی طرح اٹھے، اکبر کا بھائی ہے نا، ہاتھوں سے جنازہ دفنا کے آئے۔ اچھا یہاں بیٹا، یہاں میری بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہیں، سوال پوچھوں، جب کسی بہن کا بھائی مرتا ہے ہم جنازہ دفنانے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں انتظار کرو، رکھو۔ کہا کیوں رکھیں؟ کہا بہنیں آ جائیں پھر جنازہ دفنائیں گے، پھوپھی آ جائے تب جنازہ دفنائیں گے، مائیں آ جائیں تب جنازہ دفنائیں گے، یہی کرتی ہو نا۔ لیکن تم سے ایک سوال پوچھوں، جو اپنے ہاتھوں سے بہنیں دفنا کے آیا ہو، زندان شام میں 4 سال کی بہن باقر مدد کا، میری سکینہ گھٹ گھٹ کے مر گئی، جو ہاتھوں سے بہن کو دفنائے، ہاتھوں سے۔ ایک بہن شام میں دفنا دی، ایک بہن کو اکبر کا وچھوڑا کھا گیا، رو رو کے مر گئی صغرا، ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ایک بہن جناب کبریٰ رو رو کر مجھے شام کا بازار کھا گیا، تینوں بہنوں کو ہاتھوں سے دفن کیا سید سجاد نے۔ سوچو گی شاید پھوپھی آ جائیں گی رونے، ارے پھوپھی کا جنازہ تو غربت میں اٹھا کے آیا، پتہ چلا نہ بہنیں ہیں نہ پھوپھی ہے نہ ماں ہے، اب سجاد کے جنازے پہ کون روئے؟ ارے رو کے کہو مولا سجاد آج ہم آئے ہیں سکینہ کے حصے کا پرسہ دینے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تمہارا مولا دنیا سے چلا گیا۔ مصائب سناؤں تمہیں، 2 جملے پڑھوں گی اس کے بعد تم جانو سجاد کا جنازہ جانے۔ بڑا رویا تمہارا مولا، کہتے میں وہ بدنصیب بیٹا جو بابا کو کھلا ہوا چھوڑ کر بے غسل و کفن کربلا سے نکل گیا۔ عزادارو جب زہر کا اثر کٹ رہا ہے نا جل، 5ویں امام فرماتے ہیں میرے بابا کو 25 کو شہادت ہوئی نا، کہ میرے بابا کو 23 کو زہر دے دیا، ذرا انگلیوں پہ گنو نا، 23 سے 25 تک کتنے دن بنتے ہیں؟ عزادارو 23 کو زہر ملا، 23 24 25 3 دن بنتے ہیں نا۔ بچہ بتاؤں تمہیں 5ویں امام کیا کہتے ہیں، کہا جب میرے بابا کو زہر دیا میرے بابا کی زبان خشک ہو گئی، کلیجہ کٹنے لگا، کہا میں پانی لے کر آیا، کہا بابا نے ہاتھ سے پانی ہٹا دیا، کہا باقر پانی نہیں، ارے جو زہر کھاتا ہے اس کا کلیجہ کٹتا ہے، کہا 3 دن میرے بابا نے پانی نہیں پیا۔ اللہ جانے کیا یاد آ رہا تھا، کسی کا سوکھا گلا، ہائے میرا غریب بابا، پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا آپ کے امام نے۔ آپ کے 5ویں امام فرماتے ہیں، کہتے میں 25 کو حجرے میں داخل ہوا، نظر مولا سننا، کہ میں نے دیکھا میرے بابا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کہا مجھے لگا ہونٹ نیلے ہوئے ہوئے، کہا گلے کی رگیں تنی ہوئی، مجھے لگا کہ بابا کا جگر کٹ رہا ہے، کہا میں قریب آیا، قریب آنے کے بعد میں نے بابا سے کہا بابا پانی لاؤں، کہا ہاتھ کا اشارہ پانی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اب مصائب پڑھوں گی، اب آپ کا دل چاہے سجاد کیسے دنیا سے گئے سن کے پرسہ دینا۔ کہا باقر مجھے زمین پہ لٹا دو، باقر نے بستر سے اٹھایا، کہا باقر زمین پہ لٹاؤ، ارے باقر فرماتے ہیں میں نے چادر بچھائی، کہ چادر بچھا کے بابا کو لٹانے لگا،
اب سوچو تو صحیح کیا کہا ہوگا سجاد نے. جملہ پتہ کیا کہا؟ کب آ کر چادر ہٹا دو مجھے مٹی پہ لٹاؤ. عزادارو جب مٹی پہ لٹایا پھر اس کے بعد پتہ کیا کہا؟ میرا منہ کربلا کی طرف کر دو. جب منہ کربلا کی طرف کیا باقر امام فرماتے ہیں میرے بابا کی آخری ہچکیاں تھی. کہا اشارے سے کہا باقر حجرے سے باہر چلے جاؤ. میں نے کہا بابا جس کا جوان بیٹا ہو وہ باپ کو مرنے کے لیے کیسے چھوڑے؟ کہا سجاد نے سر پیٹا. آیو میرا غریب بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا. میں ہاتھوں میں رسن باندھ کا ماتم کر کے کہو ہائے سجاد، آیو میرا غریب امام. آگے ہو جاؤ میرا بیٹا آگے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سجاد نو دے نے بے جرم سزاواں. 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 سجاد نو دے نے بے جرم سزاواں.